वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद हामिद नकवी। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 828 जारी रखेंगे और उसका आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3, जिसका टाइटल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इससे पहले हम हायर एजुकेशन के बारे में इंट्रोडक्टरी बातें सारी कर चुके हैं। इस यूनिट की आउटलाइन है, इसमें हम पॉलिसीज़ एंड प्लान्स ऑफ हायर एजुकेशन डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हायर एजुकेशन की प्रमोशन में क्या रोल रहा है वो हम देखेंगे तारीखी तनाज़र में। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिसीज़ एंड प्लान्स ऑफ हायर एजुकेशन, और हम शुरू करेंगे पाकिस्तान के बनने के वक्त से। Under the Pakistan Education Conference 1947, the University Education Committee recommended the establishment of an inter-university board of Pakistan. अब ये जो यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन को कंट्रोल करने के लिए जो एक अदारा तश्कील दिया गया, वो 1947 में उसका नाम उन्होंने रखा इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ पाकिस्तान, और उसको जिम्मेदार ठहराया गया फॉर टेकिंग अप द एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड मेंटेनिंग एकेडमिक क्वालिटी. It was recommended that the education system in Pakistan should be inspired by Islamic ideology and religious instructions. क्योंकि नया नया पाकिस्तान हमारे वजूद में आया था, तो हमने अपनी इस्लामी तशस्सुस को बहाल करने के लिए, उसको कायम रखने के लिए ये एक गाइडलाइन दी गई कि जो भी हायर लेवल के ऊपर एजुकेशन है उसमें इस्लामी तशस्सुस को जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी को वो सुप्रीम रखा जाए और उसको उजागर किया जाए। अब जो नेक्स्ट माइलस्टोन हमें बड़ा नज़र आता है एजुकेशन पॉलिसीज़ के हवाले से पाकिस्तान की तारीख में, वो है नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959, और इसमें हम जो सिर्फ हायर एजुकेशन वाला पोर्शन है वो हम ज़ेर बहस लाएंगे। It was recommended that higher education should be recognized as a distant stage by transferring intermediate classes from the jurisdiction of universities to Board of Secondary Education. जो एक मेन बात जो उसमें की गई वो थी कि ये कहा गया कि जो 11वीं 12वीं जमात है, जो हायर सेकेंडरी क्लासेस जो उन दिनों में उसको इंटरमीडिएट क्लासेस कहा जाता था, वो यूनिवर्सिटी के अंडर थी, उनको यूनिवर्सिटी से निकाल के उनको बोर्ड्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बनाए जाए, उनके तहत किया जाए और उनको यूनिवर्सिटी के से अलग कर दिया जाए. It was also recommended that the duration of the bachelor degree be extended from 2 years to 3 years, or university should offer 2 courses, honors degree for 3 years and pass degree for 2 years. अब ये ड्यूरेशन में सजेशन ये दी गई, और ड्यूरेशन फॉर मास्टर डिग्री वाज सजेस्टेड टू बी 2 years, और इसमें यानी कि 2 साल ग्रेजुएट के लिए, 2 साल मास्टर के लिए और 3 साल ऑनर्स के डिग्री के लिए. ये इसकी रिकमेंडेशन थी. इसकी मज़ीद रिकमेंडेशन जो थी वो ये थी कि recommendation for the revision of curricula were made, adding new subjects like sociology, home economics, public and business administration and journalism as fields of specialization. साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटीज़ में करिकुलम थे मुख्तलिफ, उनमें जो इजाफी सब्जेक्ट्स किए गए वो ये थे, और फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, और साथ ये भी डिसीजन किया गया कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस बनाई जाए टू मीट द नीड्स ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री, सिविल एंड डिफेंस सर्विसेज.
اور پھر اس کے ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ آف یونیورسٹی گرانٹ کمیشن واز آلسو ریکمینڈیڈ. ابھی اس میں یہ جیسے میں نے کہا کہ ایک بڑی مائل سٹون پالیسی تصور کی جاتی ہے 1959 کی. اس میں کچھ اور بھی اضافی ریکمنڈیشنز تھیں اور اس لیے اس کو جو اتنی کمپریہنسو پالیسی تھی کہ دیز ریکمنڈیشنز آف دس کمیشن ور ویری ریئلسٹک, بیلنسڈ ان qualitative اینڈ quantitative terms. جو ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے اور کوانٹٹی جیسے کہا مزید سبجیکٹ اس میں ایڈ کیے گئے. دیز ریکمنڈیشنز ور کوائٹ کمپریہنسو, timely and concordant with contemporary education problems. یہ بھٹیاچاریہ نے 2009 میں یہ اس کا سٹیٹمنٹ تھا جو اس نے اس پالیسی کے اوپر اپنا کمنٹ دیتے ہوئے کہا, the report of this commission became the basic of educational system of Pakistan and is regarded as the magna carta of Pakistan education policy. سیگل نے جو کتاب لکھی اس کے اوپر 2007 میں جو مارکیٹ میں آئی, اس میں اس نے کہا کہ یہ پاکستان کی اگر ایجوکیشنل پالیسیز کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہ جو اس کمیشن کی رپورٹ تھی اس کو ہم پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم کے لیے میگنا کارٹا کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ انتہائی اہم تھی یہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے. اور ظاہر ہے اس میں ہائر ایجوکیشن کو بھی برابر کی اہمیت دی گئی تھی. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایجوکیشن پالیسی پاکستان ٹوٹنے سے پہلے, بنگلہ دیش بننے سے پہلے جو آئی اور وہ تھی 1970 میں. The steps were recommended to streamline the managerial and financial matters of education through legislation. اس میں یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ جو یونیورسٹیز کی مینجمنٹ کے حوالے سے اور ان کی فائنانشیل ریگولیشنز کے حوالے سے جو باتیں ہیں اس کو باضابطہ طور پہ اسمبلی میں لایا جائے اور اس کے اوپر انیکٹمنٹ کی جائے. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ رولز اینڈ ریگولیشنز فار دا ایفیلیشن آف colleges were also devised, or it was proposed that colleges with excellence in teaching should be entrusted with autonomy to devise their own courses and conduct examination. ساتھ ہی اس پالیسی میں یہ ریکمنڈیشن تھی کہ پہلے تو کالجز کسی نہ کسی یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتے تھے, جو ڈگری ایوارڈنگ بھی ہوتی تھی اور ساتھ وہ ایک ایگزام بھی ان کے لیے کنڈکٹ کرتی تھی. اس میں یہ ریکمنڈیشن دی گئی کہ کچھ چیدہ جو کالجز ہیں ان کو اٹانومی کا سٹیٹس دیا جائے اور ان کو اپنے امتحانات کنڈکٹ کرنے کا اور تقریباً یونیورسٹی کا جو ہے وہ سٹیٹس دینے کا سوچا جائے. It was proposed that new universities be established in different areas in the light of population distribution. اس پالیسی میں یہ بھی کہا گیا کہ یونیورسٹیز کی جو سکیٹر ہے, جو تقسیم ہے, وہ پاپولیشن کے اوپر بیس کر کے نہیں ہے. وائڈ جو پاپولیشن ہے وہ ان فیسلٹی سے محروم ہے. سو جو یونیورسٹیز کی جو نئی کھولی جائیں وہ پاپولیشن کے پرپورشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کھولی جائیں. پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے بنگلہ دیش علیحدہ ہوا ہم سے اور نیا پاکستان جو ہے وہ نئی شکل میں دنیا کے نقشے کے اوپر نمودار ہوا. تو پھر ایک نئی پالیسی ہم دیکھتے ہیں, نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1972. اس پالیسی کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ آف نیو یونیورسٹیز ایٹ سیدو شریف, ملتان, سکھر, اور پھر ساتھ ساتھ فل فلیج یونیورسٹی سٹیٹس آن جامعہ اسلامیہ بہاولپور. یہ ایک نئی یونیورسٹی کے حوالے سے ریکمنڈیشن تھی. اور پھر ساتھ اس کے ایڈیشن آف انڈر گریجویٹ فیسلٹیز ان یونیورسٹی آف اسلام آباد, اسٹیبلشمنٹ آف کولیبوریشن بٹوین یونیورسٹیز,
پھر ڈیولپمنٹ آف ایریا اسٹڈی سینٹرز ان یونیورسٹیز، اسٹیبلشمنٹ آف یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، cutting down the enrollment of arts to 5% per annum and raising enrollment in science at 10% per annum۔ یہ دیکھا گیا کہ آرٹس کی طرف لوگ زیادہ جو ہے نا رجحان کر رہے ہیں، تو کہا گیا کہ اس کی انرولمنٹ کو کاٹ دیا جائے، کاٹا جائے، 5% تک لایا جائے، اور سائنس کی انرولمنٹ کو 10% تک بڑھایا جائے۔ اب اسی 1972 کی پالیسی کے مطابق کچھ اور ریکمنڈیشن بھی تھی، اور اس میں the most radical recommendation with far reaching consequences was the nationalization of all privately managed higher education institutions in the country۔ جس کے آپ لوگوں کو تاریخ پہ اگر اس میں دیکھیں تو یہ ذوالفقار علی بھٹو کا پیریڈ تھا، پاکستان ٹوٹنے کے بعد پہلی دفعہ اس میں ایک ویو نیشنلائزیشن کی چلی تھی، جس میں جو ہے انڈسٹریاں بھی نیشنلائز ہو رہی تھی، اور بڑے بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، بلکہ تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو انہوں نے نیشنلائز کر لیا تھا۔ These policy measures, through apparently seemed very progressive, resulted in an annual decline in the growth of enrollment of colleges and universities from 13% to less than 5%۔ سو اس کا جو نیگیٹو فال آؤٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب نیشنلائزیشن کی پالیسی بنائی گئی تو پھر جو گروتھ ہے وہ انرولمنٹ کی وہ ایک دم 13% سے 5% پہ آ گئی۔ ان 5 سالوں میں 1972 سے لے کے 1977 تک۔ اب ایک نیکسٹ مائل سٹون ہم دیکھتے ہیں، یہ جنرل ضیاء الحق کا دور آ گیا، اس میں ایجوکیشن پالیسی آئی 1979 میں، اور اس کی جو ریکمنڈیشن مین تھی وہ یہ تھی، اسٹیبلشمنٹ آف نو نیو یونیورسٹی ایکسیپٹ وومن یونیورسٹی فار دا نیکسٹ 5 years۔ اب یہ ایک ڈیسیژن ہوا۔ دوسرا تھا اسٹرینگتھنگ آف دی ایگزسٹنگ سیٹ اپ آف سینٹرز آف ایکسیلنس، لیبارٹریز، لائبریریز اینڈ اسٹوڈنٹ ہاسٹلز۔ یونیورسٹیاں نئی نہیں بنے گی سوائے ایک یونیورسٹی کے، اس کی بجائے جو موجودہ یونیورسٹیز ہیں ان کی کوالٹی اور کوانٹٹی ان کی بہتر بنائی جائے گی، نئی لیبارٹریز بنائی جائیں گی، نئی لائبریریاں اور ہاسٹلز وغیرہ۔ Transforming well accomplished departments of universities to centers of advanced studies۔ جن یونیورسٹیز میں اچھے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں ان کو سینٹرز آف ایڈوانس اسٹڈیز کا درجہ دے کے ان کا لیول اپ کیا جائے گا۔ Allowing the mobility of qualified staff among universities، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن، ساتھ یہ بھی اجازت دی گئی، میکنگ ارینجمنٹس فار ان سروس ٹریننگ آف یونیورسٹی ٹیچر، اس کی بڑی اشد ضرورت تھی انڈر دا نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن، اینڈ امینڈمنٹ ان دا یونیورسٹی ایکٹ۔ یہ جو چیزہ جو تبدیلیاں تھیں یہ ریکمینڈ کی گئی 1979 میں۔ اب جو ایک اور مائل سٹون ہمیں نظر آتا ہے، ایجوکیشن پالیسیز 1998 to 2010، یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی اناؤنس کی گئی مارچ 1998 میں، اور اس پالیسی کے مطابق جو ہے یہ کہا گیا کہ دی ریکمنڈیشن ریگارڈنگ ہائر ایجوکیشن ور ایلوکیشن آف نان لیپسیبل فنڈس ٹو یونیورسٹیز۔ پہلے ہمارے فائنانشیل رولز کے مطابق جو فنڈ کنزیوم نہیں ہوتے تھے 30 جون تک وہ لیپس ہو جاتے تھے، اس کے مطابق یہ جو ہے نان لیپسیبل فنڈز یونیورسٹی کو جاری کرنے کا ریکمنڈیشن دی گئی۔ ایگزیمپشنز آف امپورٹ آف ایجوکیشنل اکوپمنٹ فرام ٹیکس ایگزمپشن آ گئی۔ ریزنگ آف فنڈنگ آف ایجوکیشن from 2.2% to 4% of GNP، یہ ایک بڑا لیپ فارورڈ تھا کہ اس کی جو ریکمنڈیشن ہے
ایجوکیشن سیکٹر کے لیے اس کی جی این پی کا 2.2% سے 4% تک اس کو بڑھانے کی ریکمنڈیشن تھی. پھر ایکسپینشن آف ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن ٹو 5% آف ریلیونٹ ایج گروپ, اور پھر انٹروڈکشن آف 3 years بیچلرز ڈگری ود ڈیو پریفرنس ان یونیورسٹی ایڈمیشن اینڈ پریورٹی آف گورنمنٹ ریکروٹمنٹس, اور ساتھ ہی اسٹرینتھننگ آف لیبارٹریز اینڈ لائبریریز ان یونیورسٹیز, provision of special funds for research, and strengthening of university to generate their own funds. اب یونیورسٹیز کو یہ بھی اجازت دی گئی کہ وہ اپنے فیس کی شکل میں یا اور دیگر طریقوں سے اپنے فنڈ خود ریز کر سکتی ہیں. اس کے کچھ اور بھی ریکمنڈیشنز تھیں اس پالیسیز کی, اور وہ تھی کہ ماڈرنائزیشن آف کریکولا ایٹ یونیورسٹی لیول کے اوپر جو کریکولمز ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹ کے ان کو ماڈرنائز کیا جانا, اور ریویژن آف یونیورسٹیز ایکٹ, اسٹیبلشمنٹ آف نیشنل ٹیسٹنگ سروس NTS, upgrading of the department with good performance into centers of excellence, taking measures for faculty development and incentive to teachers, introduction of a tenure track system for appointment of university teachers, establishment of linkages with institutions in foreign countries and linkages with industry, introducing internal and external academic audits of university, and increasing scholarship for faculty and students for higher education. اب ہم ایک اور مائل سٹون کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی شکل میں ہمیں year 2002 اس سنچری کے آغاز میں ہمیں ملتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی ہے یونیورسٹیز کی میٹرز کو ڈیل کرنے کے لیے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کام کر رہا تھا. اس میں امپرومنٹ لائیں گے, اور یہ دور تھا جنرل پرویز مشرف کا, اور یہ کام سونپا گیا تھا عطاء الرحمان صاحب کو, ڈاکٹر عطاء الرحمان. The Higher Education Commission of Pakistan was founded in 2002 as a regulator and controlling authority to regulate the functions of higher education and to provide necessary support to higher education institutions to enhance their role in national development. The HEC was set up to remove the deficiencies and to facilitate gradual development of degree awarding institutions and universities to make them international standard of learning and innovations. اور اس HEC کے کو ذمہ دار کس چیز کا ٹھہرایا گیا جی؟ The HEC is also responsible for devising new policies, development of guidelines, and setting priorities for higher education, provision of financial support to uplift the research, as well as academic activities in higher education. حیدر صاحب نے 2008 میں یہ لکھا, has also expressed that the higher education is endeavoring hard to provide available best facilities to faculty members and inclusion of competent and experienced teachers having foreign exposure by hiring the foreign faculty members کے اوپر خاص طور پہ زور دیا گیا کہ چاہے ملک کے اندر یا ملک کے باہر ان کو لیکریٹو قسم کی پے پیکیجز اور فرنج بینیفٹ دیے جائیں اور ان کو پاکستان کی یونیورسٹیز میں انڈکٹ کیا جائے. اسی میں ہائر ایجوکیشن کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ اس یونٹ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ رول آف ڈفرینٹ سیٹ اپس اینڈ آرگنائزیشنز. تو یہ اس میں پہلے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نے اپنا رول ادا کیا, اور سن 2002 میں اس کو زیادہ پاور دے کے اس کو اس لیول کے اوپر لایا گیا کہ یہ زیادہ فعال رول ادا کرے یونیورسٹیز کی مینجمنٹ کے حوالے سے, ان کے فائنینشیل میٹرز کے حوالے سے,
ان کے جو ہے فیکلٹی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. The HEC introduced 5-year plans for higher education in order to address the challenges of access, quality, and relevance with national needs, and consequently, the number of universities has increased from 42. 1980 میں 42 یونیورسٹیز تھیں جو کہ بڑھ کے 175 ہو گئیں 2016 تک. سو آپ دیکھیں اتنی جو ہے نا گروتھ ہوئی ہے یونیورسٹی میں کئی گنا، تقریباً 4 گنا آپ کہہ سکتے ہیں. سو 99 یونیورسٹی پبلک سیکٹرز میں اور 76 پرائیویٹ سیکٹرز میں ابھر کے آئیں, which can be regarded as a leap in terms of quantitative development. یعنی کوالٹی کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کوالٹی اچھی دنیا کی اچھی یونیورسٹیوں میں سے یہ کتنی ان میں شمار ہوتی ہیں, لیکن کم از کم یہ کہ تعداد کے حساب سے 4 گنا یونیورسٹیز جو ہے نا اس پیریڈ میں آپ کے سامنے آ گئیں. The newly established universities, however, still face problems in terms of developing انفراسٹرکچر. اب کھڑی تو ہو گئی, ان کے جو ہے اپروول بھی ہو گئی, لیکن ابھی تک ان کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ابھی تک نہیں ہوا. اب یہ جو ہم نیکسٹ مائل سٹون ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں وہ ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2009. The policy recommendation included an emphasis on research that may contribute, may contribute in the economic development of the state, focus on measures to raise the enrollment from 4.7% to 10% by 215 and by 15% by 220. یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ تھا, کم از کم یہ ٹارگٹ یہ سیٹ کیے گئے تھے. Increase in the budgeting for higher education up to 20% of the educational budget. جتنا بھی ایجوکیشنل بجٹ ہے اس کا 20% ہائر ایجوکیشن کے لیے مختص کیا جائے. Promotion of research and development in universities by focusing on basic research, development of stronger university industry partnership, development of science parks and programs, and nurturing knowledge application, provision of competitive research grants, اور ساتھ ہی institutionalization of tenure track system for appointment of faculty in the universities, اور پھر designing of a program for the continuous development of college and university teachers, or award of doctoral and postdoctoral scholarship to students with credible performance for higher studies in Pakistan as well as abroad, and encouragement of universities to develop split degree programs in collaboration with reputed foreign universities. اب یہ جو آخری ہم پالیسی ڈسکس کر رہے ہیں اس کی ریکمنڈیشن مزید بھی تھی, اور دی recommendations aimed at better access to higher education, which included integration of ICT effectively in teaching, learning and research, and providing expanded access by using ICT in distance education. ساتھ ہی provision of access to technical and scholarly information resources for supporting academic communication between teachers and researchers, اور پھر ساتھ dedication of additional television time to the delivery of high quality distance education programs, introductions of need-based scholarship to enhance equitable access to higher education, or establishment of university campus to facilitate access to higher education in capital towns where universities have not been established. اب ہم اس کے آخری پورشن کے آ رہے ہیں جی, اس کے اوپر ہم کامنٹ کر رہے ہیں, کیا کیا ہم نے پایا, کیا کیا ہم نے کھویا, کیا کیا ابھی تک کمیاں باقی ہیں. اب یہ ساری پالیسیز ہم نے کوئی ڈسکس کی ہیں, کیونکہ یہ خالد اور فیاض صاحب نے 2006 میں کتاب میں اپنی میں لکھا کہ ڈورنگ دا لاسٹ 58 years, تب 58 years ہوئے تھے, a number of commissions and committees were constituted
in addition to 8 national education policies for bringing positive changes in educational scenario. Nevertheless, previous policies could not produce the required result. The enrollment in higher education institution is still very low as compared to that of the advanced technological countries. Enrollment अभी भी बहुत कम है और साथ साथ academic standards are low and quality of education is also not up to the mark. ये किस कौन सा आप कह रहे हैं जी? ये खालिद एंड फयाज ने अपनी किताब में 2006 में ये इस फैक्ट और फिगर्स के साथ ये प्रूव किया और साथ उन्होंने कहा these policies have also failed to promote cultural, religious and national harmony among the masses. ये उनका ओपिनियन है जी, इसलिए कोट कर दिया गया है। लेकिन अभी हम अगर इंसाफ से काम लें तो कुछ ना कुछ लीप फॉरवर्ड यकीनन हुए हैं और सिल्वर लाइनिंग्स जो हम देखते हैं वो है कि डिस्पाइट डेफिशिएंसी इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हमने लफाजी से बहुत काम लिया, हर पॉलिसी ऐसे उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए जैसे कि हम आसमान को छूने जा रहे हैं, लेकिन कॉल और फेल में काफ़ी हमें गैप नज़र आया. Despite deficiency in policy implementation, Pakistan has made some progress in higher education. अब ये नहीं है कि कुछ नहीं हुआ. In 1947 there were only 2 universities for a population of 30 million. 3 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 2 यूनिवर्सिटियां थीं 1947 में. और अब जो है जब 1986 में अजीज साहब ने ये किताब लिखी तो उन्होंने कहा जी 153 यूनिवर्सिटियां हो चुकी हैं फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 200 मिलियन मीन्स 20 करोड़. ये महमूद साहब ने 2016 में अपनी फाइंडिंग दी. और अकॉर्डिंग टू महमूद, after the establishment of HEC, there has been rapid expansion in higher education sector. There has been 78% increase in the number of universities, degree awarding institutions between 210 and 215 in both public and private sectors. So जो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन ये हमारे यूनिट का नाम है. जब हम देख रहे हैं तो ये हमारे कंक्लूडिंग रिमार्क्स आ रहे हैं आपके सामने. और इन दीज 5 ईयर जो अभी बात की गई है, there has been a 174% increase in students enrollment, mashallah, with a large increase in women participation. Besides this growth, standardized and updated curricula have been introduced. करिकुलम भी इसमें न सिर्फ ये है कि क्वांटिटी के हिसाब से यूनिवर्सिटियों की तादाद बढ़ी है, यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट की तादाद बढ़ी है, लेकिन साथ साथ यूनिवर्सिटियों ने अपने जो करिकुलम्स हैं, अपने जो सिलेबाइज हैं, उनमें बेहतरी लाई है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के करीब तर होने की कोशिश की है. एंड ए रेगुलर सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान. Thank you very much. See you in the next vlog. Till then, stay blessed.